بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی کچھ نئی چیزیں ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، اس پر کیا ویو رکھتی ہے ہماری گیسٹ. اس پر ان سے سوال ضرور کروں گا. میں آخر میں کوشش کروں گا کہ جو انٹرنیشنلی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ اس ریجن میں ایران ایک اہم ملک ہے اور وہاں ایک قسم کی انریسٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. اس حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں، بہت سارے ویوز بھی آ رہے ہیں. اور دیگر ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر میں بات کروں، پریزیڈنٹ یو ایس اے کی، تو ان کی طرف سے بھی ایک بیان ہے، تو ضرور ڈسکس ہونے والی چیز ہے. تو میں ضرور ان کے سامنے کویشچن رکھوں گا اور ان کا ویو بھی جانوں گا وہ کیسے دیکھتے ہیں صورت حال کو. اور بلوچستان کے حوالے سے تو ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں، آج جو کچھ دیگر چیزیں بھی ہم کوشش کریں گے ڈسکس کریں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے تانیہ بازائی صاحبان، سے بات کرتے ہیں. تانیہ، خوش آمدید. تھینک یو. تانیہ، سب سے پہلے تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے بھی بہت سارے پریس کانفرنسز کیے، وہاں پر ڈیٹیلز بھی ہمارے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے ناسور کو مٹایا جا رہا ہے بلوچستان سے. تو ابھی حالیہ دنوں کی اگر میں بات کروں تو کلات میں بھی ایک بہت بہترین انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے. خفیہ اطلاعات پر 4 دہشت گرد مارے گئے، اور وہ کوئی عام دہشت گرد نہیں تھے. ان کا تعلق مجید بریگیڈ سے بھی تھا، جو کہ بھرتیاں کرتی ہے دہشت گرد تنظیموں میں، اور بھی ویسی کے ساتھ بھی ان کو مطلب جوڑا جا رہا ہے. تو بالکل ان کی مماثلت تھی ان کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں بلوچستان میں؟ دیکھیں بگٹی صاحب، یہ جو آئے دن انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ دہشت گرد بھی مارے جا رہے ہیں. اور آپ نے ذکر کیا ان کا تعلق مجید بریگیڈ سے تھا، بی وائی سی. تو بی وائی سی تو میں نے کل پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ یہ بین کیوں نہیں ہو رہی، حکومت کیوں سو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیوں سو رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، یہ بی وائی سی کو بین کیوں نہیں کرتے. ہر چیز ایویڈنٹ ہو گئی ہے نا، شواہد سامنے آ گئے ہیں. آپ کے آئی جی سی ٹی ڈی نے بھی بتا دیا کہ لنکس اینڈ نیکسز کنیکشنز ہیں بی وائی سی کے، بی آر اے، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز ایویڈنٹ ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ انسپیکشن کیوں نہیں لیتی، کیوں بی وائی سی بین نہیں ہو رہی، اس کے گورنمنٹ کیوں گھبرا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیوں گھبرا رہی ہے، آخر وجوہات کیا ہیں کہ بی وائی سی بین نہیں ہو رہی. جس طرح انہوں نے بی ایس او آزاد کو بین کر دیا، بی وائی سی کو بھی بین کر دیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں بین؟ ٹھیک ہے، آئے دن شواہد آ رہے ہیں، جو بھی دہشت گرد ہے پہلے بی وائی سی میں تھا، پھر جا کے اس نے مجید بریگیڈ جوائن کر لیا. پھر کوئی دہشت گرد آ جاتا ہے سامنے کہ پہلے بی وائی سی میں تھا، ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، جلسوں میں تھا، مسنگ پرسنس کے کیمپ میں تھا، پھر جا کے مارا گیا وہاں پہ مجید بریگیڈ کے اس میں کیمپس میں. تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. عطا تارڑ کا میں سن رہی تھی اس دن ٹی وی چینل پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بی وائی سی جو ہے سافٹ فیس ہے بی ایل اے کا. تو آپ اس کو بین کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ اس کو بین کریں نا. یہ صحیح بات ہے. تانیہ، صورتحال تو بلوچستان کی بہتری کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھ رہی ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی طرف سے کارروائیاں کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. انٹیل بیسڈ آپریشن ہمیشہ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ کیونکہ آپ کا اپنا تعلق بلوچستان سے، تو میں آپ سے ضرور یہ سوال کرنا چاہوں گا عوام کے لیے بھی کہ عوام کس حد تک مطمئن ہے انٹیل بیسڈ آپریشن سے، اور بلوچستان میں کتنی بہتری آئی ہے ان سے؟ نہیں، حالات تو کافی حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں. چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا جعفر ایکسپریس جیسا یا پھر جو ماضی میں ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات الحمدللہ نہیں ہو رہے. میں کہوں گی سی ایم صاحب نے کافی اچھا رول پلے کیا ہے، اور کافی حالات، آپ بھی بلوچستان سے، میں بھی، تو حالات کافی حد تک کنٹرول ہو چکے ہیں. اور ابھی تو ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہی ہے. ابھی تو بلوچستان میں کافی نئی انیشیٹوز لیے گئے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ کافی حد تک دہشت گردی بلوچستان میں کنٹرول ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو کے پی کے. بلوچستان اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. اگر ہم کے پی کے اور بلوچستان کا کمپیریزن کریں تو بلوچستان یہاں پہ، کے پی کے ابھی بھی وہیں پہ ہے. کیونکہ بلوچستان اگر آپ دیکھیں تو جس طرح وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ایکٹیو تھی، وہاں پہ جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، کسی حد تک کنٹرول ہو گئے ہیں. لیکن کے پی کے اسی سٹیج پہ ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ، نہ کوئی پروگریس، نہ کوئی نیا پروجیکٹ. حالانکہ بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب نے کچھ ایسے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل. تانیہ، ایک اور چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ہمیشہ سے، جو مطلب مزدور آتے ہیں کوئی پنجاب سے، سندھ سے، ان کو بھی کافی دہشت گرد تنظیموں کے کچھ پالتو لوگ ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں جو ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف اسی بنیاد پہ کہ بھائی وہ پنجاب سے ہیں، ان کی شناختی کارڈ پہ پنجاب لکھا ہوا ہے، تو وہ بلوچستان میں کیوں مزدوری کریں. حالانکہ دوسری تو دیکھا جائے تو
کتنے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پنجاب میں ہوتے ہیں, وہ مزدوری بھی کرتے ہیں, دیگر کاموں کے لیے بھی آتے ہیں, کیونکہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, ان کو تو کوئی تنگ نہیں کرتا. اس چیز پر ابھی ہمیں کس حد تک ایکشن لینا چاہیے بحیثیت بلوچ؟ ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے اپنے بلوچ باہر اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ اوبیسلی خود کو انسیف فیل کریں گے. دیکھیں, جب آپ کے کانفرنس لیڈران جا کے اپنے جلسوں میں کل کسی کا دیکھ رہی تھی, میں نام نہیں لوں گی, پھر یہ مائنڈ کرتے ہیں, تو وہ اپنے جلسے میں کہہ رہا تھا پنجاب دشمن ہے ہمارا, پنجابی دشمن ہے. جب آپ کے مشران یا آپ کے کانفرنس لیڈران یا پھر آپ کے سرداران, نوابان یا پھر آپ کے XYZ جن کا میں نام نہیں لینا چاہتی, وہ باقاعدہ اپنے پشتونوں اور بلوچوں کو اکٹھا کر کے ان کے دماغ میں ایک زہر وہ بارود بھر لیتے ہیں کہ بھئی آپ کا جو ہے پنجاب دشمن ہے, آپ کا حق کھا رہا ہے, 75 سال سے آپ مظلوم ہیں, آپ معصوم ہیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کا سب سے زیادہ آپ کہیں کہ کلوز ہوں. تو ظاہر ہے اس نے اپنا وہ منوانا ہوتا ہے, ایک کارڈ کھیلنا ہوتا ہے. تو وہ جب ایسے بندے آپ کے وہ جو ان کے تو جو ان کا فالوور ہے وہ تو ایک کلٹ ہے, ان کا اتنا سینس تو نہیں ہوتا نا. تو اگر آپ اپنے فالوور کے دماغ میں یہ ڈال لیتے ہیں کہ پنجاب دشمن ہے, پنجابی دشمن ہے, تو ظاہر ہے ان کا تو اتنے دماغ ہوتے ہیں, اتنے چونٹی جیسے دماغ ہوتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب, ہمارے لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہے. میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ ہمارے لوگ سویلائز نہیں ہیں. پنجابی ہم سے بہت 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 زیادہ سویلائزڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, گرومڈ ہے. ہمارے لوگ, ابھی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ جو بد تہذیب اور بد زبانی کرتے ہیں وہ پشتون کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سویلائز نہیں ہے. اپنے اوریجنل اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ پشتون کیا کرتے ہیں, ایسی زبان استعمال کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ابھی 21 سینچری میں یہ وہیں جنگلی ہیں, یہ سویلائز نہیں ہوئے. ابھی بھی میں کہتی ہوں 500 سے 600 سال اور لگنے ہیں بگٹی صاحب ان کو سویلائزڈ ہونے میں. تو جس طرح پنجابی بلوچستان جا کے مزدوری محنت کرتا ہے اور حق حلال کماتا ہے, ظاہر ایک محنت کش قوم ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پنجاب میں بگٹی صاحب سب سے زیادہ کاروبار بلوچ کر رہا ہے, پشتون کر رہا ہے. آج تک شناخت کے بیس پہ پاکستان میں پنجابی کے علاوہ کوئی نہیں مارا گیا. پنجابی وہ واحد قوم ہے بگٹی صاحب جو شناخت کے بنیاد پہ ماری گئی ہے, جن کا شناختی کارڈ دے کے مارا جاتا ہے. مجھے بتائیں, کبھی کوئی پشتون کو مارا ہے شناختی کارڈ دے کے, بلوچ کو مارا ہے شناختی کارڈ دے کے, سندھی کو مارا ہے شناختی کارڈ دے کے, ہزارہ کو مارا ہے شناختی کارڈ دے کے, مائنورٹی کو کبھی مارا ہے شناختی کارڈ دے کے؟ کبھی بھی نہیں. یہ صرف پنجاب کو یا پنجابیوں کو یہ شناختی کارڈ دے کے, بیکاز ہمارا جو بلوچستان میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ پنجاب ہمارا دشمن ہے, پنجاب یہ کر رہا ہے, پنجاب بھئی پنجاب نے جس دن گندم بند کر دیا نا آپ پہ, آپ بھوک سے مر جاؤ گے, آپ فاقوں سے مر جاؤ گے. جس دن پنجاب نے اپنا گندم آپ پہ, پورے بلوچستان میں کہاں گندم اگتا ہے, آپ کو گندم اور کھانا اور سبزی سب پنجاب دے رہا ہے, ٹھیک ہے. جس دن بند کیا آپ تو مر جاؤ گے بھوک سے, ٹھیک ہے. رہی بات گیس کی, 16% گیس وہ آپ سے لے رہا ہے, 16 بس, اس سے زیادہ تو گیس ہی نہیں لے رہا. آدھے سے زیادہ پنجاب نے فیکٹریز جو سولر لگائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ گیس جنریٹ کر رہے ہیں. ان نلائکوں کو یہ نہیں پتا. تو ظاہر ہے بگٹی صاحب نلائکی اور اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے, کرپشن چھپانے کے لیے, بلوچستان اور KPK میں یہی حربہ استعمال ہوتا ہے, پنجاب دشمن ہے, ٹھیک ہے. اور یہی برین واشنگ ہوتی ہے, ٹریپ ہوتے ہیں. پھر جا کے یہی بچے کل کو بڑے ہو کے یا وہی فالوور جا کے پنجابیوں کو نشانہ بنا دیتا ہے. اور میں پھر کہوں گی بگٹی صاحب آپ کے اس بوراک کے توسل سے کہ پنجابی آج بھی سویلائزڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, گرومڈ ہے. ہم اس لیے پڑھ لکھ گئے کیونکہ ہمارے ساتھ پڑھا لکھا پنجابی رہ رہا ہے. ان کو دیکھ کے ان کی کمپٹیشن میں ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, ورنہ ہمیں کس نے پڑھانا تھا, ہم نے کون سے اسکول دیکھنے تھے, کالجز, یونیورسٹیز. تو ہم اپنے جو ہم اتنی انڈیپینڈنس انجوائے کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن ہم نے حاصل کی, میں سارا کریڈٹ اس پنجابی کو دے رہی ہوں کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے. بالکل دانیہ, یہ تو ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ابھی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, مزید بھی بہتر ہوں گے. ایک چیز دنیا میں چل رہی ہے, ایران میں کافی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس پر بھی کافی گہری نظر ہے پاکستان کے ہر فرد کی, اور جو بھی ہمارے ریپرزنٹیٹیو. اوبیسلی اگر میں ملٹری کی بات کروں, ڈپلومیٹکلی اگر گورنمنٹ کی بات کروں, تو ان کی نظریں ادھر ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ریجن میں امن ہو, لیکن ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے ایک بیان آیا ہے کہ بھئی ایران میں جتنے مظاہرین ہیں یا پھر جو قید میں ہیں, ان کو جیل سینٹینس کیا گیا, تو ان کو اگر پھانسی دی جاتی ہے یا پھر ان کو مارا جاتا ہے تو ایران کو بہت برے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے؟
دیکھیے بگٹی صاحب، ایران ایک اسلامک ملک ہے اور ہمارا نیبر ہے، اور ایران وہ واحد ملک ہے جس نے ہمیں تسلیم کیا تھا، اور وہ پہلا ملک ہے جس نے ہمیں تسلیم کیا تھا، اور ایران اب جس حالت میں ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے امریکہ کے حالات بہت خراب ہیں، آپ سمجھے وہاں بھی بھوک اور فاقوں کی حالت ہو گئی ہے، جو امریکن اکانومی ہے بہت خراب ہو گئی ہے، اور وہاں لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک سیل لگی ہوئی ہے، اسے لگتا ہے کبھی ایک ملک کو وینیزویلا جو کہ آئل میں بڑا رچ ہے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی گرین لینڈ کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو ڈنمارک کا ہے۔ تو جہاں جہاں آئل ہے ٹرمپ وہاں پہنچ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے حالات واقعی بہت خراب ہیں۔ ہم پاکستان میں رہ کے ناشکرے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات خراب ہیں، یا یہاں پہ انفلیشن ہے۔ آپ کی سوچ ہے امریکہ میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہاں پہ تو لوگ روڈوں پہ وہیں پر آپ کہیں کہ رہتے ہیں، وہیں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے ہارڈلی جو روڈز پہ رہتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو انڈیا اور امریکہ میں یہ مثالیں ملیں گی۔ اور یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیں، یہ ایک بہت ہی انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے ایران کو لے کے، آپ کو پتہ ہے اسرائیل پیچھے ہے اور یہ سب اسرائیل گیم کر رہا ہے۔ تو اگر ایران پہ فار انسٹنس حملہ بھی ہوتا ہے تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ایران ہمارا نیبر ہے، ایک مسلم ممالک ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہاں پہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو اگر پھانسی دی جائے گی تو ہم اس پہ کیا کہتے ہیں اسٹینڈ لیں گے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے پروٹیسٹرز کے ساتھ کیا کام ہے؟ اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ کہ وہاں پہ لگتا ہے پروٹیسٹرز کو بھی یہ پے کر رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، انارکی پھیلائیں تاکہ ہم آ کے پھر حکومت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ایران کے حالات ٹھیک ہو، کیونکہ بگٹی صاحب اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں آٹومیٹکلی پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی سرزمین سے بہت محبت ہے، اس ملک سے، تو ہم ایران کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک ہوں۔ بالکل، آمین۔ تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی، ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری نیو ڈیولپمنٹس جو ان پر بات کی، انہوں نے تبصرہ کیا۔ آخر میں ایران کے حوالے سے بھی میں نے ان سے ایک سوال کیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا تو بالکل اس پر بھی انہوں نے صحیح تبصرہ کیا۔ امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا، بہت بہت شکریہ۔